زہرا کاظمی ہسپتال منتقل کر دی گئی. اس کی حالت کافی زیادہ تشویشناک ہے. شیلٹر ہوم کے اندر وہ موجود تھی جہاں اس کی حالت بگڑی اور اس کو پھر راتوں رات شفٹ کیا گیا, اور جب اس کو شفٹ کیا گیا تو اس کے والدین کو بھی بتایا گیا کہ زہرا کاظمی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ لوگ وہاں پر آ جائیں. جب وہ لوگ وہاں پر پہنچے تو جناب ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ جہاں ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے, صحت مند ہوں گے, تندرست ہوں گے, اور یہ سب ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے. میں تہہ دل سے آپ سبھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب کافی عرصے سے, طویل عرصہ ہو گیا شاید, زہرا کاظمی پر کوئی ویڈیو میں نے نہیں کی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بیچ میں کافی زیادہ ایشوز, کافی زیادہ چیزیں نکل کر آ رہی تھیں جس پر ویڈیو کرنا کافی زیادہ ضروری تھا. تو تمام معاملات اسی طرف چل گئے تھے. ابھی دانیہ شاہ کے حوالے سے, اس کی گرفتاری کے حوالے سے معاملات نکل کر سامنے آ رہے تھے. کئی چیزیں اور تھیں جس پر میں کام کر رہا تھا. اچھا, زہرا کاظمی کا معاملہ یوزلی طور پر لوگوں کے ذہن میں, جب یہ کیس آیا تھا نا جناب 6 مہینے پہلے, تب لوگوں کا بڑا انٹرسٹ تھا اس کیس کے اندر. لوگ چاہتے تھے جناب انصاف ہو, انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. زہرا کاظمی جس طرح سے اپنے گھر سے نکلی, اچھا میں شروع سے یہ بات کہتا ہوں کہ جناب زہرا کاظمی اپنی مرضی سے نکلی ہے, لیکن اس کو ورغلایا گیا, اس کی ذہن سازی کی گئی. ابھی جو خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ زہرا کاظمی کی طبیعت کافی زیادہ بگڑ چکی ہے. اس وقت شیلٹر روم کے اندر وہ موجود ہے, اس کو ہسپتال منتقل کیا گیا. اس خبر کی کتنی سچائی ہے, کس حد تک اس کی تصدیق ہو سکتی ہے, یہ آج میں آپ کو اس ویڈیو بتا دوں گا, اور کچھ دیر بعد آپ اس بات کو سمجھ بھی جائیں گے کہ یہ خبر کس نے پھیلائی ہے, کیوں پھیلائی ہے, اس میں حقیقت کیا ہے, زہرا کاظمی کو ہوا کیا ہے, اور زہرا کاظمی کی طبیعت اس وقت کس طرح کی ہے, کس حالت میں اس کو ہسپتال منتقل کیا گیا. ان تمام سوالات کے جواب آپ کو مل جائیں گے. لیکن جناب اس کیس کے اندر جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا, وہ بڑا ضروری ہے بات کرنا. وہ بات کرنی ضروری اس وجہ سے ہے کیونکہ 6 مہینے پہلے جب یہ کیس نکل کر سامنے آیا, لوگوں کا کافی زیادہ انٹرسٹ تھا. لوگ چاہتے تھے انصاف ہو. کچھ لوگ تھے, بلکہ کچھ لوگ بھی نہیں کہہ سکتا, بلکہ بہت کم ان کی تعداد تھی, 4 سے 5 لوگ, جو کہ اس کیس کے اندر ظہیر اور شبیر کے ترجمان بنے بیٹھے تھے. ظہیر اور شبیر کی ترجمانی کرتے رہتے تھے. ظہیر اور شبیر اور اس کی والدہ کے حق میں دن رات لائیو سیشنز کیا کرتے تھے. اس کی مین آفس یعنی ہیڈ آفس لاہور میں تھا, اور اس کی فرنچائزز مختلف شہروں کے اندر موجود تھی. خیر اللہ عزت دینے والا ہے. ان لوگوں کو جتنی عزت ملی ہے, یہ بات آپ سب اچھے طریقے سے جانتے ہیں. انہوں نے کچھ پیسوں کے عوض, کچھ ڈالر کے عوض اپنے مفادات کو آگے بڑھا دیا, کسی اور کے مفادات کو آگے بڑھا دیا. لیکن آج ان کی کیا حالت ہے یہ تمام لوگ جانتے ہیں. میں اس پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن یہ بات میں کر کیوں رہا ہوں, اس کیس کے اندر ایک نیریٹو تھا, ایک نیریٹو بلڈنگ تھی, ذہن سازی کی گئی. جس طرح سے زہرا کاظمی کی ذہن سازی کی گئی تھی, اسی طرح سے عوام کی بھی ذہن سازی کرنے کی کوشش کی گئی. ان لوگوں کی طرف سے جو کہ 4 ترجمان بیٹھے ہیں, اور ظہیر اور شبیر, سمجھنے لگے کہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں نا, ان کے ذہن میں مطلب آپ سمجھ لیں کہ کچھ بھی نہیں ہے, چارہ بھرا ہوا ہے اس کے اندر. بیکار لوگ ہیں, ان کی انٹیلیجنس پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جا سکتا, XYZ, اس طرح کی انہوں نے باتیں سمجھی. اب جب لوگوں کے ذہن میں انہوں نے اپنی باتیں ڈالنے کی کوشش کی تو ان کو لان تان کا سامنا کرنا پڑا. لیکن انہوں نے اپنا نیریٹو بلڈ کیا. اس کیس نے بڑی باریک سی لائن کھینچ دی, اور باریک سی لائن یہ تھی کہ اس طرف کے جو لوگ تھے وہ ظہیر اور شبیر کی ترجمانی کر رہے تھے, ان کا ایک نیریٹو بلڈ اپ کر رہے تھے. اور جب زہرا کاظمی ان کے قبضے میں تھی تو اس کا صلہ اس طرح سے ملتا تھا کہ جو لوگ ان کی طرفداری کرتے تھے, زہرا کاظمی سے ان کا انٹرویو کروا دیا جاتا تھا. اس طرف کے لوگ, جن میں شمار میرا بھی ہوتا ہے, وہ یہ چاہتے تھے کہ پاکستانی معاشرے میں غلاظت نہ پھیلے, پاکستانی معاشرے میں لڑکیاں اپنے گھروں سے بھاگے نہیں, پاکستانی معاشرے کے اندر 14 13 سال کی لڑکی اپنے گھر سے بھاگ کے کسی لڑکے کے ساتھ شادی نہ کریں, اور بیٹھ کے ماں باپ کے خلاف غلیظ اور گندی باتیں کسی یوٹیوبرز کے سامنے بیٹھ کے نہ کریں. میرا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا تھا جو کہ اس طرف کے لوگ تھے اور یہ کام کرنا چاہتے تھے. یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے. شیلٹر ہوم کے حوالے سے جو خبر نکل کر آئی ہے, اس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے. ہوا یہ, میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ انسٹاگرام پر میرا ایک اکاؤنٹ ہے, آپ چاہیں تو فالو کر لیں. آپ جو میسج مجھے کریں گے میں انشاءاللہ آپ کو رپلائی ضرور کروں گا. اکثر تھمبنیلز آتے ہیں, میں اس کو اوائڈ بھی کرتا ہوں کیونکہ میں زیادہ اب زہرا کاظمی پر خبریں نہیں کرتا یا اس کے ویلاگز آپ کو نہیں بتاتا جو بھی بنانا ہو تو. لیکن اس میں یہ خبر آئی کہ جناب زہرا کاظمی ہسپتال منتقل کر دی گئی. اس کی حالت کافی زیادہ تشویشناک ہے. شیلٹر ہوم کے اندر وہ موجود تھی جہاں اس کی حالت بگڑی اور اس کو پھر راتوں رات شفٹ کیا گیا, اور جب اس کو شفٹ کیا گیا تو اس کے والدین کو بھی بتایا گیا کہ زہرا کاظمی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آپ لوگ وہاں پر آ جائیں. جب وہ لوگ وہاں پر پہنچے تو جناب ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی.
جب میں نے ویڈیو دیکھی نا تو یقین جانیے میرے چہرے پر صرف مسکراہٹ تھی. اس میں ایکٹنگ بڑی اچھی ہو رہی تھی, اس میں ایکٹنگ کرنے کی کوشش بڑی اچھی ہو رہی تھی, اس میں نیریٹو بلڈنگ بڑی اچھی ہو رہی تھی, اور اس میں آخر میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب اسی لیے کہا جاتا ہے کہ زہرا کاظمی کو لاہور شفٹ کیا جائے, کراچی میں اس کی جان کو خطرہ ہے. یہ پہلی بار نہیں ہوا, آپ کو یاد ہوگا اسی طرح کی باتیں اس سے پہلے بھی کی گئی تھی. جب مہدی کاظمی صاحب کی پہلی ملاقات ہوئی تھی نا, جب ایم ایل او کے والے سے درخواست ہو رہی تھی, جج نے اپنے صوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے کہا کہ آپ اپنی بیٹی سے مل سکتے ہیں, اور کوئی بھی آئین اور کوئی بھی قانون اس چیز کو روک نہیں سکتا کہ آپ اپنی بیٹی سے نہ ملے. آپ جا کے ملیے. وہ ملے, جب مل کر آئے تو 5.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. یہ جو بیٹھے لوگ تھے جو کہ آئے دن بیٹھ کے کوئی نہ کوئی نیریٹو بلڈ اپ کرتے ہیں, یہ عمارت وہ تعمیر کرتے ہیں جس کی بنیاد ہی جھوٹ ہوتی ہے. انہوں نے کہا بھائی وہ تو ملی نہیں, اس نے تو شکل ہی نہیں دیکھی. اس نے کہا میں تو اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھوں گی. لیکن مہدی کاظمی صاحب جب باہر نکلے 5.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. چلے اس پہ بھی ان کی بات کو سمجھ لیا جاتا ہے. پھر جب فیملی کورٹ کی جانب سے کہا گیا کہ ہر مہینے کی 1 اور 16 تاریخ کو مہدی کاظمی صاحب اپنی بیگم کے ہمراہ اپنی بیٹی سے ملاقات کر سکتے ہیں, اور انہوں نے ساتھ ساتھ ہی کہا کہ کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہوگا. اگر یہ ملاقات کرنا چاہے بچی تو ضرور کرے, نہیں کرنا چاہے تو کوئی بھی اننیسیسری پریشر اس پر نہیں ڈالا جائے گا. اب یہ کس منہ سے بات کرتے ہیں؟ 1 تاریخ کو 16 تاریخ کو 3 ملاقاتیں ان کی ہو چکی ہیں. سناٹا ہو گیا. اسی طرح کی نیریٹو بلڈنگ اور کی گئی تھی کہ زہرا کاظمی نے کہا تھا کہ اگر ظہیر کو گرفتار کیا گیا تو جناب میں چھلانگیں لگا دوں گی, میں چھلانگ کے بھاگ جاؤں گی, میں کسی کے ہاتھ نہیں آؤں گی, اور میں اپنے ماں باپ کی شکل نہیں دیکھوں گی, اور میری ان سے ہمیشہ کے لیے ناتا ٹوٹ جائے گا. یہ جو اداکارہ بیٹھ کے ذلت کما رہی ہیں, آنیسٹلی مطلب مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اس نیریٹو بلڈنگ سے ہوتا کیا ہے. زہرا کاظمی عدالت کے احکامات پر شیلٹر ہوم کے اندر موجود ہے. شیلٹر ہوم کے اندر اتنی سخت سیکیورٹی, 2021 میں یہ شیلٹر ہوم تعمیر کیا گیا تھا. 3 سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے مہدی کاظمی صاحب کے گھر سے جو فاصلہ ہے, لیکن اتنی سخت اس کی سیکیورٹی ہوتی ہے کہ مہدی کاظمی صاحب اپنی پہلی ملاقات میں جب بچے کے لیے چیزیں لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہ نہیں لے جا سکتے, آپ کو صرف ملاقات کی اجازت ہے, آپ ملاقات کر لیں. کھانا پینا, اس کے دیگر معاملات, پڑھائی کے معاملات, کپڑوں کے معاملات, یہ ہماری ذمہ داری, ہم کریں گے کیونکہ عدالت نے ہمیں یہ احکامات دیے ہیں. یہ معاملہ ہے جناب. اب اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار آپ ضرور کریں. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, اور آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.